السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان بلتی اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اللہ کی حفاظت میں ہوں گے, ان شیطانوں کی شیطانیت سے, ان ملونوں کی ملامت سے, ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے محفوظ ہوں گے. اللہ آپ لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھے, اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے, اللہ ہر آباد سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. بہرکیف آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا میں. آج بڑھتے بڑھتے سعودی عربیہ, قطر, عمان, خیر کویت اور قطر تو پہلے سے پابندیاں عائد کر دیا تھا, بینڈ کر دیا تھا پوری طریقے سے. آج سعودیہ اور دبئی 2 قدم آگے بڑھ کے سارے پروڈکٹ انڈیا جہاں پہ بھی لکھے ہوا ہے اس کو باہر نکال دیے, سارے پروڈکٹ کو بینڈ کر دیے. دوسری بات, وہاں کے ایمبیسڈر کو بلا کے, سفیر الہند کو بلا کے ایک لیٹر بھی دے دیے اور یہ بتا دیے ہم کوئی جارجیت بھارت کے اندر خاص کر مساجد اور کون سی بھی عبادت گاہیں, چاہے درگاہیں ہو یا مساجد ہو, اور مسلمانوں کے تعلق سے اب رتی برابر بھی وحشی چیز برداشت نہیں کریں گے. اب اگرچہ کوئی بھی ایسی حرکت کی گئی مسلمانوں کے ساتھ, ان کو نقصان پہنچایا یا ان کو تکلیف دی گئی غیر ضروری طور سے, اگرچہ ویسا کچھ ہوگا تو ہم زبان سے یا ایسا پابندی ایسا بینڈ نہیں, اب کوئی دوسرا کام بھی ہم کر سکتے, یہ بتا دیے. اور تمام معاہدے جو بھی ان کے کانٹریکٹس تھے, جو بھی ان کے رابطے تھے, جو بھی ان کے معاہدے تھے, وہ اب ختم ہو چکے ہیں, بالکل ختم کر دیا گیا ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ بھی ہمارے رسوخ تھے وہ بیتے دنوں کی بات ہے. اب تمہارے پاس نہ انسانیت نام کی کوئی چیز باقی رہی, نہ تم انسانوں میں شامل رہے. تمہارے اتنی گریوی حرکت, کم ذہنی دنیا کی کوئی کنٹری کے اندر نہیں ہوا جتنا جو بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. کیونکہ زندگی میں یہ لنگے, یہ کبھی کوئی چیز ایسی دیکھے نہیں تھے. جب انہوں خابص ہوئے تو ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسا لوگوں کو لے کے چلے, کیسا اپناپن ہوگا, کیسی جارجیت ہوگی, ملک کو کیسا سنوارا جائے. خیر کچھ نہیں کر سکتے تو جو حال ہے ملک کا وہ بھی رکھنے سے قاصر رہے یہ لوگ. آپ لوگوں کو یہ بتا دوں, اس وقت مڈل ایسٹ صرف جی سی سی یا او آئی سی نہیں بلکہ سارے مڈل ایسٹ سے, سارے یورپ سے ہمارے انڈین پروڈکٹ کو بائیکاٹ کیا جا چکا ہے. کئی ایسے کنٹریاں ہیں. ابھی اڈانی امبانی کی جو ہے سو جس طریقے سے مار ہو چکی ہے, یہ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی یہ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے, پاگل ہو گئے, وہ سارا کچھ اتار رہے ہیں کس پہ, یہ لوگ ہمارے دیش کے مخ منتری پہ اتار رہے ہیں یہ لوگ. اس کا ذمہ دار تو ہے. تیری غلط راجنیتی کی وجہ سے, تیری غلط سوچ کی وجہ سے, غلط خیالات کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے آج ہمارے کو اتنا نقصان جھیلنا پڑ رہا. ابھی تو یہ شروعات ہے, ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا یہ حالت ہو چکی ہے ان کی. آگے بڑھتے بڑھتے کس طریقے سے کیا انجام پائے گا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے. یہ ایک چیز کلیئر ہو چکی ہے جو آپ کو بتا دوں میں, ہر جگہ سے ہمارے پروڈکٹ بند ہو چکے ہیں, ہر پروڈکٹ پہ پابندی عائد ہو چکی ہے. مثال کے طور پہ سب سے زیادہ سیل ہوتا تھا یہ کرانے چیزوں میں چائے کی پتی ہماری, چاہے لاسا لمسا ہو, چاہے بروک بانڈ ہو. یہ بھائی یہ کروڑوں روپے کا جو ہے سو ٹرن اوور تھا منتھلی, لیکن اب جا کے زیرو بن چکا ہے. ویسے ہی سارے چیزوں کے اوپر پابندی عائد ہو چکی ہے. اور بعض کنٹریوں کے اندر, بعض مارکیٹ کے اندر صرف بائیکاٹ اور بینڈ نہیں کیا گیا, وہاں کے اشیاء کو نکال کر, جبکہ یہ چیز کے ہم بھی برحق خلاف ہے, کھانے پینے کی چیز کے ساتھ ویسا سلوک نہیں, اس کو جلایا جا رہا ہے. ساتھ میں ہمارے دیش کا ترنگا, ہمارے دیش کا اس کو جلایا جا رہا ہے. ساتھ میں ہمارے دیش کے پردھان منتری کے فوٹویں جلائے جا رہے ہیں, اس کو ایک
طریقے کے جو ہے سو اس کے پتلے بنائے جا رہے ہیں, چپلوں کا ہار پہنایا جا رہا ہے. یہ غلط فیصلوں کا یہ نتیجہ ہے آج جو دیکھنا پڑ رہا ہے. اب آپ لوگوں کو یہ بھی کلیئر کر دوں, بعض ہمارے چاہنے والے, ہمارے بھائی لوگ, ہماری بہنیں, ہمارے مائیں فکر مند ہے کہ ایسی جھوٹی افواہ اڑے بھی ہے. ایک افواہ یہ اڑے بھی ہے کویت کے اندر جو پروٹیسٹ کرے ان مسلمانوں کو بھی ملک بدر کر دیا جا رہا, ملک سے نکالا جا رہا. یہ بولے ہیں کمبخت سالے, یہ ایک افواہ ہے, یہ غلط نیوز ہے. وہاں پہ آج 3:30 بجے انڈیا کے, وہاں کے 1 بجے اتنا بہترین پروڈکٹ ہوا, اتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا جس میں بنگلہ دیشی, بنگالی, سری لنکن مسلمان, جس میں غیر مسلم بھی شامل رہے, سارے جو ہے سو ہمارے سفارت خانے کے باہر رہے, وہاں کا ساتھ دی. وہاں کی شاپ, کویتی شاپ نے, قطر کے اندر قطر کی شاپ نے, سعودیہ کے اندر سعودیہ کی شاپ میں. لیکن جو RSS کے کچھ چٹے ہیں, کچھ پیجز چلاتے ہیں, سمجھے, وہ لنڈوا جو ہے سو ایک افواہ پھیلائے کہ وہاں کے مسلمانوں کو بھی ملک بدر کیا جا رہا ہے, ملکوں سے بھیجا جا رہا. یہ بات غلط ہے, کیونکہ وہ پروٹیسٹ ہوا سو ہوا, وہ تو ہم نے دیکھا. لیکن میں وہاں کے وزیر خزان سے بات کیا, وزیر داخلیہ سے میری بات بھی, اور ابو خالد سے میری بات بھی. بولے کون مسخرہ ہے جو اتنا بڑا الزام لگایا, اور جو پروٹیسٹ کرے ہیں حکومت کی طرف سے, وہاں کے کمپنیوں کی طرف سے, ان کو پانی سے, کھانے سے, ہر وہ چیز کا خیال رکھا گیا. روڈوں کے اوپر جہاں پہ یہ لوگ اپنا اعتراض ظاہر کر رہے ہیں, یعنی بھائی روڈوں پہ نکل چکے ہیں عرب میں. اور یہ بالکل غلط نیوز ہے, اس لیے آپ لوگ فکر مند مت ہوئیے, فکر مت کریے, کیونکہ یہ غلط افواہ ہے, غلط افواہ پھیلائی جا رہی. اور وہاں پہ بھی ایسی چیز سننے کو ملی کہ وہاں پہ ایکشن لینے کی کوشش کرے, لیکن وہ ادھر سے فیک اکاؤنٹ بنایا گیا تھا, اس لیے اس کا پتہ نہیں چلا. جو ایڈریس جو ڈالا جا رہا ہے پیج پہ, یہ ہمارے بھارت کا ایڈریس ہے, اس لیے وہ لوگ, وہ چھانبین جاری ہے, اس کو دیکھا جا رہا ہے. اگر جو وہ ہاتھ کو لگ گیا تو جو ہے تو صرف اس کی اماں بہن نہیں ہوگی, اس کی اماں 70-80 سال میں نہیں ڈالے گی, سمجھے, اور برا انجام ہوگا, سمجھے. اور آپ لوگ ابھی فکر مت کرو, اس غلط نیوز کے اوپر توجہ مت دو, اپنا فوکس نمازوں پہ رکھو, اپنے اولادوں پہ رکھو, سمجھے. کسی کا حلال کھاؤ مت, نہ کسی کے ساتھ غلط کرو, نہ غلط سوچو کسی کے بارے میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہر چیز اچھی کرے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو جو جس طریقے سے آپ لوگ فکر مند تھے, ٹیلی فون ہی کر رہے تھے, کامنٹیں لکھ رہے تھے, میلنگ کر رہے تھے, آپ لوگوں کو یہ بتا دیا میں نے. ساری جانکاری کویت, قطر, سعودیہ, بحرین سے منگوا لی ہے. بالکل غلط نیوز ہے. وہ لوگ تو یہ بتائے ہیں میرے کو کہ ابو فیصل, جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو کھانے سے, پانی سے, کولڈ ڈرنک سے, ہر چیز کا بندوبست کیا گیا ہے. کیونکہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم صلی علیہ, صرف ہماری بھارت کے مسلمانوں کی پراپرٹی نہیں ہے, یہ سارے امت کے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے بھائی. اللہ کے محبوب ہے وہ, اللہ کے حبیب ہے وہ. تو اسی لیے یہ ذہنوں میں سے نکال دیجئے, آپ لوگ ان باتوں پہ توجہ مت دیجئے, اپنے نمازوں کی پابندی کرو, سارے مساجد آباد رکھو, ہر چیز میں انشاءاللہ فتح یقینی ہے. ہماری بہت بڑی کامیابی ہے. انہوں بالکل بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے, نہ گودی میڈیا کے پاس اب چلانے کے لیے, بولنے کے لیے کچھ نہیں رہا, نہ مسلمانوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں انہوں, نہ کسی کو بلا سکتے ڈبیٹ میں, اسلام کی بات نہیں کر سکتے انہوں. اگرچہ خدا را اگرچہ کرے انہوں تو ان کے اوپر 7 سال کی پابندی, یعنی بینڈ ہو جائے گا وہ چینل, چاہے گودی میڈیا کا چینل رہو, چاہے کون سا بھی چینل رہو. یہ رول سے قانون پاس ہو گیا ہے ابھی. تو اس لیے آپ لوگ بالکل فکر مت کرو. اب رہی بات نوپور شرما کی, نوپور شرما کی,
اب جو ہے نا ان کا خیر بڑا ہوگا تابوت، سمجھے، اور فکر سے بڑھ گا. آپ لوگوں کو جو ہے سو ایک اور اس کے بعد کی ایک ویڈیو ہوگی. اور بھائی تم لوگ دیکھ کے 4 بھائیوں کو بھیجو، 4 بھائیوں کو بھیجو. دیکھنے تو تم لوگوں کو اتنے بڑے بڑے خبریں مل رہے ہیں، اس کے باوجود آپ لوگ کیا بولوں بھائی، اللہ توفیق دے، یہ بول سکتے. اللہ حفاظت کرے ہمارے بھائیوں کی، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، یہ بول سکتے بھائی، اور کچھ نہیں. نمازوں کی پابندی کرو. اس کے بعد جو سیکنڈ ویڈیو رہیں گی آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں کہ ابھی جو ویسٹ بنگال سے جو ان کو جو پریم پتر آیا ہے پولیس کی طرف سے، ان کو جو تاریخ دی گئی ہے، وہ تاریخ کے اندر اگرچہ انہوں ویسٹ بنگال لیں گے، اگرچہ پوچھ تاچھ کے لیے، تو آ کے ان کو اٹھا کر لے کر جایا جائے گا، اٹھا کے لے کے جائیں گے ان کو. کیونکہ اب تو بھائی دیکھو کوئی خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ پورے دیش کے اندر بڑھ چڑھ کے جو کام کرے ہمارے مسلمان بھائی، الحمدللہ ہماری مسلمان بہنوں نے بڑھ چڑھ کر جو حصہ لیا، اس کے نتائج ہے. اور آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے، آپ لوگوں کی محنت کا اثر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طریقے سے ان کمبختوں کو، ان دیمکی کیڑوں کو، ان غٹری کیڑوں کو، ان بھگویوں کو، ان RSS کی چٹیوں کو اور چڈوں کو اور چٹوں کو جو حالت یہ لوگوں کی ہو چکی ہے ابھی، اب میں بیان الفاظوں میں نہیں کر سکتا. انہوں کچھ اور سوچے تھے، انہوں کچھ اور سمجھے تھے، لیکن ایسا ہو گیا ابھی کہ اب میں کیا کروں، کیا کرے. یہ لوگ جو ہے سو ان بھکتوں کو خوش کرنے گئے، ان کو جگانے گئے، لیکن عرب جاگے. عرب جاگے تو کیا ہوتا آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے. عرب جاگے تو ساری دنیا کے مسلمانوں کو جگا دیا عربا. یہ ہو گیا. یہ ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایت، اللہ رب العزت کی ہدایت. تو اس طریقے سے دماغوں میں آ چکا ہے. یہ معاملہ اتنا جلدی ٹھنڈا ہونے والا نہیں ہے. جتنے ہمارے دلوں کو یہ لوگ رسوا کیے تھے، آج یہ ہو سو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ لوگ سو نہیں پا رہے ہیں. ان کے دل کا حال ان کو معلوم ہے آج جو گزر رہی ہے. یہ گودی میڈیا ہے اور یہ RSS کے کچھ چٹے ہیں پیجوں کے جو چلاتے ہیں، یہ غلط باتیں کر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ فکر مت کرو، آپ لوگوں کو پروف چاہیے، میرے کو بولو میں دیتا ہوں. کس کے کیا پروف ہونا بولو میں دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا اللہ منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھ لیے. اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم.